عکس جنون قسط نمبر 2۔ زاویار کی دیوار پر ماری گئی زوردار گونج ابھی تک کمرے میں لرزش چھوڑ رہی تھی اور ارحم کی آنکھوں میں خوف کے ننھے ننھے شعلے بڑک رہے تھے۔ اس نے دھیرے سے زاویار کے ہاتھ کو پکڑا اور سہمی ہوئے آواز میں کہا کہ سر، اگر یہ ویڈیو باہر چلی گئی تو میرا کیا ہوگا؟ میری ماں محلے والے لوگ مجھے کیا سمجھیں گے؟ زاویار نے ایک پل کو آنکھیں بند کی، جیسے اب بھی وہ اپنے ضبط کو سنبھالنے کی آخری سانس لے رہا ہو۔ پھر اس نے سخت لہجے میں مگر دل کی گہرائی ظاہر کرتی تھکن سے کہا، میں جانتا ہوں ارحم، اس لیے میں ابھی سے ڈر نہیں سکتا۔ جو ہونا ہے میں روکوں گا، تم پر کوئی حرف نہیں آنے دوں گا، مگر ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ماہم صرف بلیک میل نہیں کر رہی، وہ بدلہ لے رہی ہے، اور بدلہ لینے والے لوگ رکتے نہیں، وہ وار پر وار کرتے ہیں، اور جب تک ان کا مقصد پورا نہ ہو جائے وہ پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ارحم نے بے اختیار پیچھے قدم ہٹائے۔ اسے لگا جیسے کوئی سایہ ان دونوں پر جھک رہا ہو، کوئی ایسی چیز جس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا، لیکن وجود ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ زاویار بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کے قدموں میں گھبراہٹ نہیں بلکہ وہ بےرحم عادت تھی جو انہیں تب تک آتی ہے جب ان کی زندگی رازوں سے بری ہوتی ہے۔ وہ ہر 2 قدم بعد فون اٹھاتا، دیکھتا پھر رکھ دیتا، جیسے اگلا پیغام اس کی سانس روک سکتا ہو۔ اسی لمحے ارحم کا دل کسی انجانی لرزش سے کانپ اٹھا، اور وہ ایک لمحے کو سوچ بھی نہ سکا کہ جو انسان ابھی کچھ دن پہلے تک اس پر حکم چلاتا تھا آج اس کی حفاظت کے لیے بے چین پھر رہا ہے۔ سر، اگر آپ کہیں دیں تو میں ماہم سے بات کر سکتا ہوں، شاید وہ صرف غلط فہمی کا شکار ہو، شاید وہ میرا کہا مان لے۔ میں ارحم کی بات پوری ہونے سے پہلے زاویار اس کے قریب آیا اور دونوں کندھوں کو مضبوطی سے تھام کر بولا، تم کچھ نہیں کرو گے، وہ تمہیں نشانہ بنائے گی، تم معصوم ہو اور ایسے لوگ معصومیت پر سب سے آسان وار کرتے ہیں، اس لیے اب میں اس معاملے کو خود سنبھالوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے یہ جاننا ہے کہ وہ کتنی دور تک گئی ہے، اس کے پاس واقعی کیا ہے اور وہ چاہتی کیا ہے۔ ابھی زاویار اپنی بات ختم ہی کر رہا تھا کہ فون پر ایک اور نوٹیفیکیشن آئی۔ اس بار محض کوئی تصویر نہیں تھی بلکہ ایک وائس میسج تھا، 3 سیکنڈ کی لرزتی ہوئی ریکارڈنگ جس میں ماہم کی آواز ہولے سے کہہ رہی تھی، زاویار صاحب، وقت کم ہے، فیصلہ کر لیں ورنہ میں کر دوں گی۔ زاویار کے چہرے کا رنگ پل بھر میں اڑ گیا اور اس نے جلدی سے میسج بند کر دیا، مگر ارحم نے وہ ایک ایک لفظ سن لیا تھا۔ اس کی ٹانگیں بوجھ بن گئی، جیسے کسی نے اس کی تمام طاقت چوس لی ہو۔ سر، وہ چاہتی کیا ہے؟ ارحم کی آواز بچوں میں جیسی ڈری ہوئی تھی۔ زاویار نے کڑوا سا مسکرا کر کہا، جو تم سوچ رہے ہو وہ نہیں، ماہم مجھ سے پیسے بھی لے سکتی ہے، رسائی بھی، وہ چاہتی تو دھمکی میں رقم لکھتی، مگر اس نے کچھ نہیں لکھا۔ اس کا مطلب ہے یہ پیسوں کا کھیل نہیں، یہ شخصی انتقام ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ میں گھٹنے ٹیک دوں، وہ چاہتی ہے کہ میرا نام، میری شہرت، میرا اسٹوڈیو، میرا مقام سب برباد ہو، اور اس نے تمہیں بطور ہتھیار چنا ہے کیونکہ تم وہ کمزور جگہ ہو جسے کوئی بھی نشانہ بنا سکتے۔ ارحم کو لگا جیسے اس کا وجود کسی نے بے نقاب کر دیا ہو۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ واقعی اس گیم میں مرکز بن گیا ہے، ایک ایسا مرکز جو کبھی بننا نہیں چاہتا تھا۔ اسی خوف زدہ لمحے میں زاویار کا فون پھر بجا، اور اس بار ماہم کا لمبا میسج تھا جس میں اس نے واضح طور پر لکھا کہ کل رات 12 بجے اسی اسٹوڈیو میں آ جائیں، تنہا، اگر دوسرے کو لائے تو میں ویڈیو بھجوا دوں گی، اور ہاں، وہ لڑکا بھی ساتھ لائیں کیونکہ یہ معاملہ صرف آپ دونوں کا ہے۔ ارحم نے گھبرا کے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، میں نہیں جاؤں گا۔ سر، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، وہ ہمارا مذاق بنا دے گی، لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے، میں اپنی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا، میرا کوئی مستقبل نہیں رہ جائے گا۔ زاویار نے آہستہ سے اس کی طرف قدم بڑھایا اور اسے باہوں میں لے کر کندھے میں ہاتھ رکھا، میں تمہیں کسی طرح نقصان نہیں ہونے دوں گا، تم میری ذمہ داری ہو ارحم، جو بھی ہوگا میں برداشت کروں گا، مگر اگر ہم وہاں نہیں گئے تو نقصان تمہارا نہیں صرف میرا بھی ہوگا۔ وہ اس ویڈیو کو اس طرح پھیلائے گی کہ نہ تم بچو گے نہ میں، اور یاد رکھو، بھاگنے سے مسائل ختم نہیں ہوتے، وہ صرف شکل بدل لیتے ہیں۔ رات کی گھڑیوں میں خوف اور خاموشی دونوں کی دھڑکنوں میں اتر چکے تھے۔ زاویار نے لائٹ بند کر کے فلائٹ کو اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ دونوں ایک دوسرے سے دور بیٹھے ہوئے تھے، مگر دلوں میں ایک ہی خوف کا دریا تھا۔ ارحم نے تھکن سے آنکھیں موند لی، مگر نیند اس کی پلکوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بار بار سوچتا کہ اگر کل کچھ برا ہوا تو کیا وہ اپنی زندگی دوبارہ بنا پائے گا؟
کیا زاویار واقعی اتنا طاقتور ہے کہ ہر مصیبت سے لڑ سکے؟ اور اگر نہیں تو وہ دونوں اس دنیا کے سامنے کس طرح کھڑے ہوں گے؟ اگلی شام تک فضا میں عجیب بے چینی پھیلی رہی۔ زاویار خاموش بیٹا کمپیوٹر پر کچھ دیکھتا رہا، کبھی پولیس کے قوانین پڑھتا تو کبھی سیکیورٹی کیمروں کی فائلیں کھولتا۔ وہ کسی جنگ کی تیاری کر رہا تھا، لیکن وہ جنگ سامنے کھڑی نہیں تھی، وہ سایوں میں چھپی ہوئی تھی۔ اور ہم نے اسے کئی بار آواز دی، مگر زاویار بس ایک ہی جملہ کہتا، ہمیں یہ چیز کے لیے تیار رہنا ہوگا، ہر چیز کے لیے۔ وقت 12 کے قریب آیا تو زاویار نے تھکی ہوئی مگر پرعزم آواز میں کہا، چلو دیر نہیں کر سکتے۔ دونوں خاموشی سے اسٹوڈیو کی طرف نکلے۔ باہر ہوا تیز چل رہی تھی، آسمان پر کالے بادل کسی بدشگونی کی طرف چھائے ہوئے تھے۔ اسٹوڈیو کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے ارحم کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ اس کے دل میں عجیب سا بوجھ تھا، جیسے کوئی غیبی آنکھ انہیں پہلے سے دیکھ رہی ہو۔ زاویار نے آہستہ سے کچا سا دروازہ کھولا تو اندر مکمل اندھیرا تھا۔ بس کمرے کے مرکز میں ایک سرخ لائٹ جل رہی تھی، وہی لائٹ جو ماہم اکثر بیک اپ ریکارڈنگ کے لیے استعمال کرتی تھی۔ ارحم کی سانسیں کانپ گئی۔ سر، وہ کہاں ہے؟ زاویار نے ارحم کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ یہی دیکھنے آئے ہیں کہاں ہے اور کیا چاہتی ہے۔ دونوں چند قدم آگے بڑھے ہی تھے کہ اچانک اوپر لگی اسکرین آہستہ سے روشن ہوئی اور اسکرین پر وہی کلپ چلنے لگا۔ 3 سیکنڈ کا خوف، 3 سیکنڈ کی قربت، 3 سیکنڈ کا راز، اور اس اسکرین کے نیچے ماہم کی گہری زہریلی آواز گونجی، خوش آمدید آپ دونوں کو۔ ارحم کے گھٹنے ٹوٹنے لگے اور اس نے بے اختیار زاویار کے بازو کو پکڑ لیا، جبکہ زاویار نے پہلی بار اپنی بہرحمی کا چہرہ دکھایا۔ وہ گرجدار آواز میں بولا، سامنے آؤ ماہم، کھیل بہت ہو چکا ہے۔ اندھیرے میں کسی عورت کی ہنسی گونجی، آہستہ، سرد، کان چیر دینے والی۔ کھیل ابھی شروع ہوا ہے زاویار، ابھی تم دونوں کو بہت کچھ دیکھنا ہے۔ اور پھر اچانک دوسری لائٹ روشن ہوئی، جہاں کمرے کے کنارے پر ماہم کھڑی تھی، ہاتھ میں ایک ریموٹ اور اس کے پیچھے ایک اور اسکرین جس پر ایک نئی ریکارڈنگ کی فائل کھل رہی تھی، کچھ ایسی جو نہ زاویار نے دیکھی تھی نہ ارحم نے، مگر سب کے چہرے بدل دینے والی تاثرات ابھی ان پر ٹوٹنے والے تھے۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جہاں سب بدلنے والا تھا۔ رات کے ڈلتے سناٹے میں جب پورے گھر کی فضا نیم تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، زاویار آہستہ آہستہ سیان سے گزرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر قدم ہر چند لمحے بعد یوں رک جاتے جیسے اس کے دل کے اندر کوئی مسلسل دستک دے رہا ہو، وہی دستک جو ماہم کے چلے جانے کے بعد سے اس کے ہوس میں قبضہ کیے بیٹھی تھی۔ رات کے دھندلکے میں اس کے وہ نیم روشن آنکھیں، وہ ٹھہری ہوئی سانسیں اور وہ جملہ، میں نے تمہیں چن لیا ہے، اب تم چاہو یا نہ چاہو تم میرے ہی رہو گے، بار بار زاویار کی ذہن میں بجلی کی طرح گونج رہا تھا۔ اور وہ جتنے اس خیال کو جھٹکتا اتنی ہی شدت سے وہ احساس اسے اپنی طرف کھینچتا جاتا۔ کمرے کا دروازہ کھولتی ہی اسے احساس ہوا کہ ارحم بے چین نیند میں کروٹیں بدل رہا ہے۔ شاید اسے بھی آج رات کی ہوا میں کوئی انہونی محسوس ہو رہی تھی۔ زاویار نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، مگر اس کا ہاتھ ہلکا سا کانپ گیا، کیونکہ باہر برآمدے میں قدموں کی چاپ جیسے دوبارہ سنائی دی تھی۔ وہی چاپ، وہی رفتار، جیسے ماہم ابھی تک گئی ہی نہ ہو، جیسے وہ دیوار کے پیچھے کڑی سانس روکے اسے دیکھ رہی ہو، جیسے وہ کسی چھپی خواہش کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کی دنیا کو اپنی گرفت میں لے رہی ہو۔ زاویار نے ایک گہری سانس لی، خود کو چند لمحے کے لیے سنبھالا اور دروازہ بند کرنے ہی والا تھا کہ اچانک اسے اپنے فون پر آنے والی روشنی چونکا دیا۔ اسکرین پر ماہم کا میسج جگمگا رہا تھا، سوئے نہیں، میں باہر کھڑی ہوں۔ زاویار کا دل یوں دھڑکا جیسے سینے کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں۔ وہ چند لمحے دروازے کے پاس جمع رہا، بے آواز سانس لیتا ہوا، خوف اور کشش کی ملی جلی کیفیت میں جکڑا ہوا۔ اس نے ہمت کر کے آہستہ سے کھڑکی کا پردہ ہٹایا تو دور کھیتوں کے سمت گہری رات کے درمیان ماہم نیلے دوپٹے میں لپٹی بالکل بے حرکت کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، وہی مسکراہٹ جس میں التجا کم اور قبضہ زیادہ محسوس ہوتا تھا۔ اور زاویار اچانک سمجھ گیا کہ یہ رات اب عام نہیں رہے گی، کیونکہ ماہم صرف اسے دیکھنے نہیں آئی، وہ اسے اپنے ساتھ لے جانی آئی تھی، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے۔ اور کہیں دور آسمان پر بجلی چمکی جیسے آنے والی طوفان کی پیشنگوئی خبر دے رہی ہو۔ زاویار نے پردہ دوبارہ چھوڑ دیا، مگر پردہ چھوڑتی ہی اسے لگا جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ کر نیچے گر گیا ہو۔ وہ چند لمحے دیوار سے لگا کھڑا رہا، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب، جیسے جسم خود فیصلہ نہیں کر پا رہا
کہ خوف زیادہ ہے یا کہ چاہو، اور پھر آہستگی سے وہ باہر جانے کے لیے قدم بڑھانے لگا، ہر قدم دھیرے محتاط، جیسے وہ کسی ایسے حد میں داخل ہو رہا ہے جیسے پار کرنے کے بعد واپسی ممکن نہ ہو۔ دروازے کا کنڈا کھولتے ہی اس نے آخری بار ارحم کی طرف دیکھا۔ بچہ پرسکون نیند میں تھا، مگر زاویار کے اندر ایک عجیب سا احساس اٹھ رہا تھا کہ شاید یہ پرسکون رات بہت جلد طوفان میں بدلنے والی ہے، جیسے قسمت نے اس گھر کے گرد کوئی خاموش دائرہ کھینچ دیا ہو۔ جب وہ باہر نکلا تو سرد ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی اور رات کی نمی ماہم کی خوشبو جیسے اور بڑھ گئی تھی۔ وہ کھیتوں کے کنارے کھڑی تھی اور جیسے ہی زاویار قریب آیا اس نے اپنا دوپٹہ کندھے سے پسلایا اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولی، تم آئے، میں جانتی تھی کہ تم آؤ گے۔ اس کا لہجہ نہ حکم تھا نہ التجا، وہ ایک ایسی یقین بھری گرفت تھی جس میں زاویار خود کو آزاد نہیں کر پا رہا تھا۔ زاویار نے بے اختیار نظریں جھکا لی، جیسے وہ خود کو ان آنکھوں کے سامنے کمزور محسوس کر رہا ہو، مگر ماہم اس کی طرف ایک قدم اور بڑھی اور آہستہ سے بولی، تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی؟ زاویار، تم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے، چاہے زبان سے کچھ نہ کہو۔ اس کی بات نے زاویار کے اندر موجود وہ بند دروازہ دھڑام سے کھول دیا جو وہ مسلسل بند رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ہلکی لرزش کے ساتھ جواب دیا، تمہیں پتہ ہے یہ سب غلط ہے، یہ حد پار ہو جائے تو سب ٹوٹ سکتا ہے، میں تم ارحم۔ لیکن ماہم نے اس کی بات پوری ہونے نہیں دی، وہ پوری نرمی سے اس کے سامنے آ کر رک گئی اور اس نے زاویار کی تھوڑی کو آہستہ سا اوپر کیا۔ ٹوٹ تو پہلے ہی گیا ہے، تم بس مان نہیں رہے، اور جہاں ٹوٹ پوٹ ہو جائے زاویار، وہاں دل نئی شکل لیتے ہیں، نئی رائے بنتی ہے۔ تم ڈر رہے ہو مگر تم میرے ہو چکے ہو۔ زاویار کی سانسیں تیز ہو گئی، جیسے اس کی روح کو کوئی شکنجہ چڑھا ہو، مگر جسم خود آگے بڑھنے پر مجبور ہو رہا تھا۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتا تھا مگر اس کے قدم جیسے زمین سے گڑ گئے تھے۔ ایسے میں ہوا نے زور سے جھونکا مارا اور دور مسجد کی لاؤڈ سپیکر سے اذان فجر کی نحیف سی آواز گونجی۔ یہ آواز زاویار کے دل میں بجلی کی طرح لگی۔ اس نے فوراً اپنی نظریں ہٹائی اور ایک لمبا سانس لیتے ہوئے پیچھے مڑنے لگا، پر ماہم نے ایک دم اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب واپس نہیں جانا زاویار، ایک رات میں اتنا سب کچھ بدل چکا ہے، تم اگر اب بھی پلٹے تو میں خود کو آ کر اس گھر کی دہلیز پار کر لوں گی، پھر تم روک نہیں پاؤ گے۔ زاویار کا دل دھڑکنا چھوڑ ہی دیتا اگر اس نے خود کو نہ سنبھالا ہوتا۔ اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر ماہم نے اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اس کی گرفت میں عجیب شدت تھی، جیسے وہ برسوں کی بٹی میں جل کر تیار ہوئی ہو۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ صرف زاویار کے لمس کی منتظر رہی ہو، جیسے اس نے اس رات کا ہر لمحہ پہلے سے اپنے ذہن میں بنا رکھا ہو۔ زاویار نے مجبور ہو کر سر جھکا لیا اور دھیرے سے کہا، میں وعدہ نہیں کر سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا، مجھے صرف سوچنے دو۔ اور ماہم نے یہ سن کر اپنا ہاتھ آہستہ آہستہ چھوڑ کر، مگر اس کی آنکھوں میں وہی یقین تھا، وہی قابو، وہی دعویٰ، جیسے وہ پہلے سے جانتی ہو کہ زاویار کے سوچنے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس نے صرف اتنا کہا، سوچو، لیکن یاد رکھو میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے اور میں اپنے فیصلے کی کبھی نہیں بدلتی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ کھیتوں کی طرف واپس چلنے لگی۔ صبح کی مدھم روشنی اس پر پڑنے لگی تو زاویار کی سینے میں جیسے کوئی بھاری پتھر بیٹھ گیا۔ وہ وہیں کڑا رہ گیا۔ ہلکی ہلکی روشنی میں ماہم کا دور جاتے وجود یوں لگ رہا تھا جیسے وہ نہ جا رہی ہو بلکہ زاویار کے آنے والی ہر رات، ہر لمحہ، ہر سانس، ہر اپنا سایہ ڈال رہی ہو۔ اور زاویار نے پہلی بار واقعی محسوس کیا کہ اس کا سکون ختم ہو چکا ہے۔ اب صرف ایک طوفان رہ گیا ہے جو آہستہ آہستہ اس کی پوری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ تو پیارے دوستو، کہانی آگے جاری ہے۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔